السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 45واں حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوہ میں تشریف لے گئے، پہلی مرتبہ اس کا نام غزوہ ابواء یا ودان تھا۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، سفر کا مہینہ تھا اور عیسوی حساب سے 623 سن تھی اور اگست کا مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنا قائم مقرر کر کے گئے تھے، جن کا نام سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کو اپنا قائم مقام بنایا اور آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے ساتھ 70 مہاجرین کو لیا اور آپ جس مقصد کے لیے جا رہے تھے وہ مقصد یہ تھا کہ قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا۔ تو جب وہاں پہ پہنچے اور یہ معاملہ پیش نہیں آیا تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بنو زمرہ کے سردار وقت سے ہو گئی، تو آپ نے ان سے حلیفانہ معاہدہ کیا اور اس کی جو تحریر ہے جو آپ نے لکھ کر ان کو پیش کی تھی سردار کو، یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، مگر یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں، اور یہ معاہدہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے، انہیں آنا ہوگا۔ اور یہ پہلا غزوہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن کے بعد واپس مدینہ آئے، اور اس مہم میں جھنڈے کا رنگ سفید تھا اور علم بردار جو تھے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ غزوہ نمبر 5 جس کا نام غزوہ بوات تھا اور اس کی روانگی کا جو وقت ہے ہجرت کا دوسرا سال تھا، ربیع اول کا مہینہ تھا اور عیسوی حساب سے 623 اور ستمبر کا مہینہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 200 صحابہ کرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مقصد یہ تھا کہ قریش کا ایک قافلہ تھا جو امیہ بن خلف سمیت 100 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس میں 2500 اونٹ تھے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضوا کی اطراف میں بوات مقام تک تشریف لے گئے، لیکن کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ اس غزوہ کے دوران مدینہ کے جو امیر بنائے گئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس غزوہ میں جھنڈے کا رنگ سفید تھا اور علم بردار جو تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ غزوہ نمبر 6 غزوہ صفوان، اس کی جو روانگی کی تاریخ ہے ہجرت کا دوسرا سال تھا، ربیع اول کا مہینہ تھا اور عیسوی حساب سے 623 سن تھی اور ستمبر کا مہینہ تھا۔ اس کی پیش آنے کی وجہ یہ تھی کہ قرظ بن جابر فہری اس نے مشرکین کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور چند مویشی لوٹ کے چلا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے 70 صحابہ کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور بدر کی اطراف وادی صفوان تک سفر کیا، لیکن ان کو پا نہ سکے اور بغیر ٹکراؤ کے واپس آ گئے، اور بعض اس کو غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اور اس غزوہ کے دوران جو مدینہ کے امیر مقرر ہوئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جھنڈے کا رنگ سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ غزوہ نمبر 7 غزوہ ذی العشیرہ، اس کی روانگی میں اختلاف ہے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا اور جمادی اولا اور جمادی اخیرہ کا مہینہ تھا اور عیسوی حساب سے 623 سن اور نومبر یا دسمبر کا مہینہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم پہ 150 یا 200 کے قریب مہاجرین کے ساتھ تشریف لے گئے، اور اس میں کسی کو مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ جو جانا چاہتا تھا وہ جا سکتا تھا اور جو رکنا چاہتا تھا وہ رک سکتا تھا۔ 30 اونٹ تھے اور باری باری سفر کر رہے تھے اونٹوں پہ، اور جس مقصد کے لیے یہ مہم جا رہی تھی وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ مکہ سے قریش کا قافلہ چلا ہے اور ان کے پاس کافی مال ہے اور وہ شام کی طرف روانہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے وہ مال طلب کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے آپ جب وہاں پہ ذی العشیرہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے کئی دن پہلے جا چکے ہیں، اور اس غزوہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ بھی کیا، اور اس جنگ کے سفر میں اس غزوہ کے دوران جو مدینہ کے امیر بنے ابو سلمہ ابن الاسد مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جھنڈے کا رنگ سفید تھا، اور علم بردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سریہ نمبر 8، سریۃ النخلہ۔ اس کی جو روانگی کی تاریخ ہے، ہجرت کا دوسرا سال تھا، رجب کا مہینہ تھا، اور عیسوی حساب سے 624 سن تھی، اور جنوری کا مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو سربراہ بنایا، اور 12 لوگوں کا دستہ مہاجرین کا ان کے ساتھ روانہ کیا، اور ہر 2 بندوں کے لیے ایک اونٹ تھا، اور آپ نے ان کو ایک تحریر دی سربراہ کو، یعنی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو، فرمایا کہ اس کو 2 دن سفر کرنے کے بعد اس کو کھولنا ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب 2 دن کا سفر ہو چکا تو اس کے بعد انہوں نے وہ تحریر کھولی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ سفر کرتے جائیں یہاں تک کہ تم مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں پہنچو، اور وہاں پہ قریش کا ایک قافلہ ہے، اس کی گھات لگاؤ اور اس کی خبریں ہم کو بتائیں۔ تو ان کا جو امیر تھا قافلے کا، یعنی عبداللہ بن جحش، اس نے لوگوں کو اطلاع دی اور کہا کہ یہ حکم ہے، اور کون ہے جو اس شہادت کو قبول کرنا چاہتا ہے، اور جو شہادت کو پسند نہیں کرتا، زندگی عزیز ہے تو وہ واپس جا سکتا ہے۔ تو سب لوگ متفق ہوئے اور ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تو انہوں نے سفر شروع کیا، اور جب یہ وادی نخلہ میں اترے تو وہاں پہ ان کو ایک قافلہ ملا۔ اس قافلے میں جو لوگ تھے، عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے تھے، عثمان اور نوفل، اور عمر بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مغیرہ کا غلام تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا، اور ان کے پاس سامان تجارت تھا، کشمش تھی اور چمڑے کا سامان تھا، یعنی چمڑے تھے۔ تو اب ان لوگوں نے جب ان کو دیکھ لیا تو اب انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں، کیونکہ حرام مہینے تھے اور رجب کا آخری دن تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم اگر حرام مہینے میں جھگڑا کرتے ہیں تو یہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی ہوگی، اور اگر ہم ایک دن کا انتظار کرتے ہیں تو یہ قافلہ حدود حرم میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپس میں سب نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس بات پر سب متفق ہوئے کہ حملہ کر دینا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر ان میں سے ایک شخص نے تیر چلایا جو عمر بن حضرمی کو لگا، اور وہیں پہ وہ ڈھیر ہو گئے۔ نوفل جو ہے یہ بھاگ گیا، عثمان اور حکیم بن کیسان جو مغیرہ کا غلام تھا ان کو قید کر لیا گیا۔ تو انہوں نے جو مال غنیمت حاصل کیا تھا اس میں سے اپنا خمس لے لیا تھا، اور اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا خمس تھا اور پہلا مقتول تھا، اور یہ پہلے 2 قیدی تھے، اور یہ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کہ میں نے آپ کو حرام مہینوں میں جھگڑا کرنے کا نہیں کہا تھا۔ تو مشرکین کو موقع مل گیا، انہوں نے پروپاگنڈا شروع کر دیا مسلمانوں کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ مہینوں کو حلال کر لیا ہے، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، وحی نازل کی، اور فرمایا کہ مشرکین کا جرم اس سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا، اور جو مقتول تھا اس کا خون بہا ادا کر دیا تھا۔ اور یہ ہیں جنگ بدر سے پہلے کے سریے اور غزوات، ان میں سے کسی میں بھی لڑائی جھگڑا اور لوٹ مار اور قتل و غارت نہیں کی گئی، جب تک کہ مشرکین کی قیادت میں قرظ بن جابر فہری نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے حملے کے بعد جو مشرکین تھے وہ ڈر گئے۔ حقیقتاً ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ مدینہ کی جو قیادت ہے انتہائی بیدار مغز والے ہیں، اور وہ یہاں پہ 300
میل دور آ کر حملہ کر کے اور واپس صحیح سلامت بھی جا سکتے ہیں، اور پھر ان کے جتنے بھی قافلے تھے تجارتی ان کو خطرہ لاحق ہوا اور ان کو سمجھ آ گیا کہ ہماری حرکات پر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو ان کی شام کی طرف شامی تجارت تھی اس پر ان کو خطرہ لاحق ہوا، اور مکمل طور پر مشرکین جو ہیں وہ ڈر گئے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے اس کا کوئی حل نکالنا ہے، تو وہ پہلے سے جوش اور غصہ اور غضب ناک ہوئے، جو ان کو میدان بدر تک لے آیا۔ اور عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ کے سریہ کے بعد شعبان 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی، یعنی کہ جنگ فرض کر دی، اور اس کی وضاحت میں کئی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ اور پھر انہی دنوں میں، یعنی ہجرت کا دوسرا سال تھا، شعبان کا مہینہ تھا، اور عیسوی حساب سے 624 سن تھی، اور فیبرری کا مہینہ تھا، حکم نازل ہوا کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوگا، اور نماز بھی اسی طرف رخ کر کے پڑھی جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور اور یہود جو منافق مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے، صرف اضطراب اور انتشار پھیلانے کے لیے، تو وہ مسلمانوں کی صفوں سے نکل گئے اور واپس اپنی اصل حالت میں آ گئے جب ان کو تحویل قبلہ کے بارے میں پتہ چلا۔ تو اس طرح مسلمانوں کی صفوں سے بہت سارے غدار اور خیانتکاروں سے مسلمانوں کی صفیں پاک ہو گئیں۔ اور تحویل قبلہ کے حکم سے ایک اور لطیف چیز کی طرف اشارہ تھا کہ ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے جس میں مسلمان اپنا قبلہ حاصل کریں گے۔ اس وقت سے پہلے یہ دور ختم نہیں ہوگا، اور یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کسی قوم کا قبلہ کسی اور یعنی دشمن کے قبضے میں ہو تو وہ ان کو حاصل نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد مسلمان جو ہیں ان کا جہاد کا ولولہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، اور وہ اب تیار تھے کہ ان کو موقع ملے گا اور وہ ان سے اپنا قبلہ حاصل کریں گے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔